میرا تو گھر ہی اجڑ گیا، میں تو برباد ہو گئی۔ میرا آنچل پکڑ کے چلنے والے بچے میری آنچل کو اپنے گلے کا پھندا سمجھنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں ان کا گلا دبا رہی ہوں، ان کی خواہشوں کی دشمن بن گئی ہوں۔ غلط تو نہیں بول رہے ہیں تمہارے بچے؟ آج وہ سب جو تم سے الگ ہو کر کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم نے کہیں نہ کہیں ان کی حق تلفی کی ہے۔ کلثوم بی بی، اپنے اختیارات سے تجاوز مت کرو، ان کی بات سنو، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ کل بطول بانو فون پر رو رہی تھی، اس نے کہا اگر اسے جلد سے جلد رخصت نہ کیا گیا تو سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ 5 سال سے وہ بچی تمہاری فرما بردار ہے، تمہاری خدمت کر رہی ہے، کسی کی منحوسہ ہونے کے باوجود تمہاری دہلیز پر بیٹھی ہے، کب تک برداشت کرے؟ اس کا احتجاج بالکل درست ہے۔ احتجاج نہیں ہے یہ مرشد صاحب، کالا جادو ہے یہ جو رانیہ نے میرے بچوں پہ کرا دیا ہے۔ اپنی سوتیلی بیٹے کو اپنے گلے کا کانٹا سمجھ کر نکال کے میرے گلے میں ڈالنا چاہ رہی تھی، اسی نے ذہن پر بھی کالا جادو کرایا۔ مرشد صاحب آپ یقین کریں، کالا جادو نہیں ہے کلثوم بی بی، عمل نہیں ہے کوئی، امر محبت ہے، وہی محبت جس نے تمہیں تمہارے شوہر کے پیچھے فرانس جانے تک مجبور کر دیا تھا۔ وہاں ٹھٹرتی سردی میں تم بیکریوں میں ڈبل روٹیاں بنایا کرتی تھی، اپنے شوہر کا بوجھ کم کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، تاکہ تم اس کے ساتھ رہ سکو۔ یہ وہی محبت ہے، یہ وہی محبت ہے جس نے رئیس علی خان کی بیٹی کلثوم علی خان کو کک بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ جانتی ہو رئیس علی خان پر کیا گزری تھی، کس طرح تڑپے تھے وہ، مگر ان کے کسی آنسو، کسی آہ کا تم پر اثر نہیں ہوا، کیونکہ تم اپنی محبت میں مگن تھی۔ آج وہی تڑپ میں تم میں دیکھ رہا ہوں کلثوم بی بی۔ ذہن کیا کرے، بطول کیا کرے، وہ محبت کے آگے بے بس ہے۔ یاد ہے تمہیں سغرا بی بی کی باری بھی میں نے تمہیں کہا تھا محبت کے بیچ میں مت آؤ، ممتا کے پیر اکھڑ سکتے ہیں، محبت کا کچھ نہیں بگڑے گا، محبت کا کچھ نہیں بگڑتا، محبت امر ہوتی ہے۔